یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ امت محمدیہ سے پہلی گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طریقے سے امت محمدیہ پر بھی روزے فرض ہیں۔ لیکن فرضیت روزہ کا بنیادی مقصد اور غرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیوں فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ میں نے تمہارے اوپر یہ روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ اس مہینے کے اندر تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکو، توبہ طائب کر کے اللہ کی طرف رجوع کر سکو، تم متقی اور پرہیزگار بن سکو، نیک اور صالح انسان بن سکو۔ اس لیے یہ رمضان میں نے تمہارے اوپر لایا اور اس کے اندر روزے تمہارے اوپر فرض کی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرضیت روزہ کا مقصد حصول تقویٰ ہے، تقویٰ کا حاصل کرنا ہے، انسان کا اپنے اس رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے جس رب سے ہمارا تعلق بہت ٹوٹا ہوا ہے، انتہائی کمزور ہے، جس تعلق میں کمزوری آنے کی وجہ سے، کجی آنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے حالات ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا۔ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار انسان بن جاؤ۔ بھائی متقی اور پرہیزگار انسان کیسے بنو گے؟ رمضان میں روزہ رکھ کر یا روزہ چھوڑ کر، رمضان میں تراویح پڑھ کر یا تراویح چھوڑ کر؟ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم 10 یا 15 دن کے اندر تراویح کو ختم کر لیں، مطلب قرآن ختم کر لیں۔ بھائی قرآن سنانا اور سننا یہ الگ سے سنت ہے، تراویح پڑھنا پڑھانا یہ الگ سے سنت ہے، تو یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہو گئی۔ پورے رمضان کے اندر 30 تراویح مکمل پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور اس کے اندر قرآن مکمل سننا یہ الگ سنت ہے۔ قرآن تم 10 دن میں سن سکتے ہو، 15 میں سن سکتے ہو، 20 دن میں سن سکتے ہو، مگر تراویح تم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ تراویح تو اوپر سے آئی ہے، یہ تو سنت مؤکدہ ہے، اس کو تو تم ختم نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا۔ قرآن آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ کا قرآن اگر 10 سے 15 دن یا 20 دن میں ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک سنت پر عمل کر لیا، یعنی قرآن کو تکمیل تک پہنچایا، اس سنت پر آپ نے عمل کر لیا۔ مگر آپ اگر یہ کرتے ہیں کہ آپ 15 یا 20 دن جب آپ کا قرآن ختم ہو جاتا ہے آپ کی مسجد میں تو آپ اس کے بعد گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اور یقیناً میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کی سنت کو مکمل کر لیا ہے مگر تراویح کی سنت کو ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ تراویح 30 پوری کی پوری پڑھنا سنت ہے، اگر تم 20، 25 یا 15 پڑھ کے چھوڑ دو گے تو تم نے سنت کو مکمل نہیں کیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 15-20 دن میں یا 10 دن میں قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ بھائی تراویح پڑھنا ایک مستقل الگ سے سنت ہے، اور اس میں قرآن سننا یہ الگ سے سنت ہے۔ اگر تم نے قرآن مکمل کر لیا، مطلب یہ کہ قرآن والی سنت پر عمل کر لیا، وہ تو آپ کی سنت مکمل ہو گئی، مگر تراویح والی سنت پورے رمضان میں چلے گی، اس کو آپ اس وقت تک ختم نہیں کر سکتے جب تک رمضان خود ختم نہ ہو جائے۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار انسان بن جاؤ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ رمضان میں رکھو گے تو تم بدن کی زکوٰۃ اس سے نکالو گے۔ مال میں سے تم ایک محدود رقم دے دیتے ہو، سونا چاندی میں سے تم کچھ دے دیتے ہو، مال تجارت میں سے تم کچھ دے دیتے ہو، اپنے کاروبار میں سے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تم کچھ دے دیتے ہو، وہ زکوٰۃ تمہاری ادا ہو گئی۔ مگر اگر تم نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو تمہارے جسم کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تمہارے بدن کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ بدن کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے صبر کا اللہ امتحان
اسی صبر کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ھذا شہر الصبر، کہ یہ تو صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، کہ اس صبر کا بدلہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ بھائی جنت سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے؟ ایک مقام پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو دو فرحتیں، دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت اذا افطر فرحا، کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں دن میں روزے سے تھا، ایک اللہ کی طرف سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے اپنے بدن کی زکوٰۃ نکال دی، میں نے اللہ کے حکم کو مانا، اس بات سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایک اس وقت خوشی ہوگی جب اللہ سے اذا لقی ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن، تو اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ دیکھو میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس عارضی زندگی کو گزارتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے وہاں تو وہ خوشی محسوس ہوئی تھی افطار کے وقت، مگر دوسری خوشی مجھے یہاں یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے، اللہ کا دیدار کرتے ہوئے، اللہ کو اپنے سامنے پاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، وہ خوشی محسوس کرے گا۔ تو یہ خوشیاں روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرے اس وقت خوشی نصیب ہوگی اذا لقی ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، اذا لقی ربہ، کیا وہ رب سے ملاقات کر پائیں گے؟ کیا رب سے ان کی ملاقات ہو سکے گی؟ کیا اسے افطاری کے وقت خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ جانتے ہیں کہ جب سارے لوگ روزے کے وقت، افطار کے وقت افطاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دل ہی دل میں یہ ندامت اور پشیمانگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے اندر ہی اندر کہ مجھے روزہ نہیں تھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، کاش اگر میں روزہ رکھ لیتا تو ابھی افطاری ہو گئی تھی، ابھی کھا لیتا، ابھی پی لیتا، تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی صبر کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ثوابہ الجنہ، کہ اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت عطا ہوگی۔ بھائی جنت عطا ہوگی، اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے کا نام ریان ہے، باب ریان اسے کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف کل قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، عام انسانوں کو وہاں سے داخلے کی اجازت نہ ہوگی، وہاں سے اندر جانے کی اجازت نہ ہوگی، صرف روزے داروں کو اجازت ہوگی۔ وہاں اعلان کیا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ اس سے جوک در جوک داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ مکمل داخل ہو جائیں گے تو اس وقت وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ ڈھال ہے آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام روزہ کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی کا دن ہوگا، سورج بالکل سوا نیزے پر سر پر ہوگا، انتہائی سخت گرمی ہوگی، تو اس وقت ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے اگر آپ نے دنیا کے اندر روزہ رکھا ہے، اگر آپ نے دنیا کے اندر قرآن پڑھا ہے، تو یہ دو چیزیں آپ کی سفارش کرنے کے لیے آ جائیں گی، آپ کی شفاعت کے لیے آ جائیں گی، میدان میں کود جائیں گی، اور کودنے کے بعد روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، کہ روزہ کہے گا کہ میں نے پینے ہی حلال چیزوں سے میں نے دن دہاڑے اس کو روک کر رکھا، اس نے روزہ رکھا، اور روزہ یہ سمجھتے ہوئے رکھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے،
آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس نے دنیا میں مجھے رکھا تھا، روزہ رکھا تھا۔ اس لیے آج میں یہ سفارش کرتا ہوں، آج میں اس کے حق میں یہ شفاعت کرتا ہوں کہ آپ اسے معاف فرما دیجئے، آپ اس کو جنت میں داخل فرما دیجئے۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات، آپ کا آرام میں نے چھین کے رکھا، یہ رات پر مجھے تراویح میں پڑھتا اور سنتا تھا، اس کے بعد یہ مجھے کھول کر پڑھتا تھا، اسی طریقے سے مجھ پر عمل بھی کرتا تھا۔ تو وہاں ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمایا جائے گا، اور قبول فرمانے کے بعد اگر کسی شخص کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو اس فہرست سے اس بندے کو نکال کر جنتیوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس روزے سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تلاوت قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ قرآن سے چپکنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ایسے قرآن کو چھوڑنا چاہیے؟ کیا ایسے روزے کو چھوڑنا چاہیے کہ جو وہاں جہاں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے بارے میں سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں حق شفاعت نہیں رکھے گا، وہاں یہ روزہ تمہاری سفارش کرے گا، وہاں یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اہتمام کے ساتھ رکھیں، روزہ رکھنے کا جیسے حق ہے ویسے رکھیں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانے سے رک جاؤ، آپ پانی پینے سے رک جاؤ، آپ بیوی سے جمع کرنے سے رک جاؤ، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو انسان کو، مسلمان کو جکڑ کے رکھتا ہے، برائیوں سے، گناہوں سے، بدفعلیوں سے، بدکاریوں سے، ان چیزوں سے روک کر اور جکڑ کر رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ہے اپنے آپ کو باندھ لینے کا نام، کہ آپ کی زبان بالکل جھوٹ نہ بولے، آپ کی زبان کسی کی غیبت نہ کرے، آپ کی زبان کسی کی چغلی نہ کرے، آپ کے کان گانے نہ سنے، آپ کے کان کسی کی تہمت کے بارے میں نہ سنے، کسی کی غیبت نہ سنے، فلمیں آپ کی آنکھیں نہ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ کے دماغ میں برائیوں کی سوچ نہ ہو۔ ان ساری چیزوں سے پاک رہنے کا نام روزہ ہے۔ کیا ہم نے آج اس چیز کو روزہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے دن میں کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں تو ہمارا روزہ ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہو سکتا ہے، اللہ کرے، دعا تو یہی ہے، اللہ کرے کہ ہمارا یہ روزہ قبول ہو جائے، ورنہ یہ روزہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ درجہ قبولیت تک پہنچے، کیونکہ اس روزے کے اندر ہم نے بہت سارے مکروہات کر لیے ہیں، بہت ساری برائیاں کر لی ہیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان آپ کے نفس پر قابض اس مہینے میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جو سراپا مغفرت ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جو سراپا رحمت ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں سراپا فضل و کرم ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اگر اس مہینے میں بھی ہم قرآن سے نہ جڑ سکے، اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنے تعلق اپنے اللہ سے مضبوط نہ کر سکے، تو پھر کب کریں گے؟ قبر میں جا کر کریں گے؟ نہیں بھائی، وہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہی تو کرنا پڑے گا، اور یہی تو آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، یہی تو آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ اگر تم یہاں اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل نہیں کرواؤ گے، اگر تم یہاں اللہ کو اپنا نہیں بناؤ گے، اگر یہاں تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرو گے، اگر یہاں تم روزے اور قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو سفارش اور شفاعت کے حقدار نہیں بناؤ گے تو کہاں بناؤ گے؟ یہ مہینہ تو سراپا رحمت ہے، اس میں تو رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا ہے۔
بقیہ سال کے اندر کچھ اوقات مقرر ہیں کہ ان کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مگر یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کے ہر آن، ہر پل، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ آسمان دنیا پر آ کر رحمت ہی رحمت برساتا ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر آ کر اللہ منادی سے اعلان اس آسمان دنیا پر کراتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کسی کو رزق کی ضرورت تو آئے میرے سامنے، آئے میرے سامنے، مجھ سے مطالبہ کرے، میں رزاق اس کی روزی پورا کروں گا، میں رزاق اس کے رزق کا انتظام کروں گا۔ آئے میرے سامنے کوئی استغفار چاہنے والا، کوئی استغفار کرنے والا میرے سامنے آئے، اپنی حاضری لگائے، مجھ سے درخواست کرے، عاجزی کا اظہار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، تو میں رب اعلان کرتا ہوں تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ مگر کوئی ہو تو آئے، کوئی آئے تو صحیح، جب کوئی آئے گا نہیں تو کام کیسے بنے گا؟ اللہ تو ہمیں بلا رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمیں بلا رہا ہے، اللہ مختلف ذرائع سے ہمیں اپنے قریب کر رہا ہے، مگر ہم قریب ہوں تو بات بنے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم دنیا کے قریب ہونے چاہتے ہیں، تو پھر کام کیسا بنے گا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، کہ دنیا تو مردار ہے اور اس کی طلب رکھنے والے تو کتے ہیں، کیونکہ مردار کی طلب تو کتے ہی رکھتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ یہ بات لگ جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں سارے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان رکھ رہا ہوں، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، کہ یہ دنیا تو مردار ہے اور مردار کی طلب تو کتے ہی کیا کرتے ہیں۔ انسان کیسے کر سکتے ہیں اور وہ مسلمان کیسے کر سکتے ہیں جن کی روزی کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہو، جن کی روزی کو مقدر خود رب العالمین نے کر دیا ہو؟ وہ مسلمان کیسے اس دنیا کے پیچھے پڑ سکتے ہیں؟ اگر پھر بھی وہ مسلمان اس دنیا کے پیچھے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ان مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو واحد یہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنا ایمان مضبوط کر سکتے ہو، جس میں اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق مضبوط کر سکتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، متقی اور پرہیزگار تم بن سکتے ہو۔ تو یہی سیزن ہے تمہارے لیے، یہی تو موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ اگر اس موسم کو تم کھو دو گے تو اس موسم سے ہٹ کر تمہیں پھل کہاں سے ملے گی؟ تمہیں کھیتی کہاں سے ملے گی؟ نہیں مل سکتی ہے۔ اگر تمہیں نیکیاں چاہیے، اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، اگر تمہیں اللہ کا دیدار چاہیے، اگر تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے نظارے چاہیے، اگر تمہیں جہنم سے حفاظت چاہیے، تو تمہیں اللہ کے قریب آنا پڑے گا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا پڑے گا، رمضان میں روزے رکھنے پڑیں گے، تلاوت قرآن کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا پڑے گا، دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ساری عبادات تمہیں کرنی پڑیں گی جیسے تمہیں اللہ کہتا ہے، جیسے تمہیں رسول اللہ کہتا ہے، تمہیں ویسا بننا پڑے گا۔ پھر تم جو کہو گے تمہاری اللہ سنے گا، تمہاری ساری انسانیت سنے گی، تمہارے یہ صحرا، یہ نباتات، یہ شجرات، یہ حجرات، یہ سارے تمہارے تابع ہو جائیں گے، یہ سارے تمہارے تابع اس وقت ہو جائیں گے جب تم خود کو اللہ کے تابع کر دو گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان میں روزے کی پابندی کریں۔ بہت سارے ہٹے کٹے نوجوان جن کے بازو میں ٹھیک ٹھاک جوانی کا نشہ ہے اور طاقت ہے، وہ بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ارے گرمی ہے، مجھے یہاں سے گنگیال اسکول جانا پڑتا۔ ارے کیوں نہیں آپ نے روزے رکھا؟ مجھے دن بھر کمائی کرنی پڑتی۔ ارے کمائی کا مہینہ تو یہ ہے، تم اس میں کمائی کرو، لیکن یہ کیسی کمائی کا مہینہ ہے؟ یہ تو اللہ سے سب کچھ لینے کی کمائی کا مہینہ ہے۔ یہ اس چیز کا مہینہ نہیں ہے کہ تم اس تھوڑی سی کمائی کے لیے، اس 1500 روپے کے لیے تم اتنی اہم
عبادت کو چھوڑ دو. اس لیے اس رمضان کی ناقدری نہ کریں، روزوں کی توہین نہ کریں. رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں. تراویح کو تکبیر اولا سے لے کر آخر سلام تک لے کر چلیں، تب آپ کی 20 رکعت مکمل ہوگی. اور تراویح کے تعلق سے آخر میں یہ بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ تراویح کے تعلق سے آتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی کہ ہم 40 جو سجدے کرتے ہیں، ان 40 سجدوں پر 60,000 ہمیں نیکیاں ایک ہی رات میں مل جاتی ہیں. اور کیا چاہیے بھائی؟ اس سے اوپر تمہیں یہ مہینہ کیا دے سکتا ہے کہ 20 رکعت تم نے پڑھی، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگایا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں 60,000 نیکیاں دے دی. ایک سجدے کے بدلے میں ایسا محل جنت میں اللہ تیار کرتا ہے کہ جس کے سونے چاندی کے 60,000 دروازے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس کمرے کے، جس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے، وہ محل کتنا بڑا ہوگا، وہ محل کتنا عظیم ہوگا. اس محل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس محل کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے؟ اس محل کو پانا چاہیے یا نہیں پانا چاہیے؟ ارے تھوڑے سے کام پر اتنی بڑی اجرت مل رہی ہے، اتنا بڑا محل مل رہا ہے. اور یہ محل ایک سجدے پر مل رہا ہے. 20 سجدے بلکہ 40 سجدوں کا آپ کر لیں کہ کتنے ملیں گے. 40 سجدوں پر آپ کو 40 ایسے محل ہر رات ملتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ بھائی جس کے 60,000 دروازے سونے چاندی کے ہیں.